یہ 19ویں صدی کا امریکہ ہے جہاں ایک خواب نے جنم لیا، لیکن یہ خواب عام نہیں تھا۔ یہ خواب تھا ایک ایسی ریلوے کا جو پورے امریکہ کو جوڑ دے گی، لیکن اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ہزاروں مزدوروں کو اپنی جان کی بازی لگانی تھی۔ یہ ایک عام تعمیراتی منصوبہ نہیں تھا، یہ ایک موت کا کھیل تھا۔ پہاڑوں کو چیرنے والے بارود کے دھماکے، ریگستانوں میں جلتی ہوئی ریت، وحشیانہ حملے، قتل اور بغاوتیں، یہ صرف ریل کی پٹری نہیں تھی، یہ ایک جنگ تھی، ایک ایسی جنگ جس میں کوئی قانون نہیں تھا، بس ایک اصول تھا، جو سب سے زیادہ ٹریک بچھائے گا وہی جیتے گا۔ کیا یہ دیوانوں کا خواب تھا یا واقعی ممکن تھا؟ 10 مئی 1869، وہ دن جب دنیا بدل گئی، لیکن اس کامیابی کے پیچھے وہ کہانیاں ہیں جو شاید ہی کسی نے سنی ہوں۔ یہ کوئی عام تاریخ نہیں، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو چکا کر رکھ دے گی۔ امریکہ کا سب سے خطرناک پروجیکٹ، ایک حیران کر دینے والی داستان جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ یہ 19ویں صدی کا امریکہ ہے، ایک ایسا ملک جو مشرق میں ترقی اور صنعت کا گڑھ بن چکا ہے، لیکن مغرب اب بھی جنگلی، بے رحم اور انجان سرزمین ہے۔ یہاں سفر کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن پھر ایک خواب جنم لیتا ہے، ایک ایسا خواب جو پورے امریکہ کو ایک ساتھ جوڑ دے گا۔ 1846 ڈونر پارٹی نامی 87 افراد کا ایک گروہ بہتر زندگی کی تلاش میں مغرب کی طرف نکلتا ہے، لیکن وہ غلط راستہ اختیار کر بیٹھے، اور جب سردی کی شدید لہر آئی تو وہ سیرا نیواڈا کے برفانی پہاڑوں میں پھنس گئے۔ کھانے کی قلت نے انہیں اتنا بے بس کر دیا کہ کچھ لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہی ساتھیوں کا گوشت بھی کھانا پڑا۔ یہ ایک المناک مثال تھی کہ مغرب کی طرف جانا کتنا جان لیوا اور مشکل تھا۔ اگر کوئی ایسا طریقہ ہوتا جس سے یہ سفر آسان ہو سکتا تو ہزاروں جانیں بچ جاتی۔ یہاں ایک خیال ابھرتا ہے، کیا ہو اگر مشرق اور مغرب کے درمیان ایک ایسا راستہ ہو جو طویل مہینوں کی خطرناک سفر کو صرف چند دنوں میں تبدیل کر دے۔ یہ خواب تھا ایک عظیم الشان ریلوے کا۔ یہ صرف ایک راستہ نہیں تھا بلکہ ترقی، طاقت اور ایک متحدہ قوم کی علامت بن سکتا تھا، لیکن کیا یہ ممکن تھا یا یہ محض ایک دیوانے کا خواب؟ یہ سال 1862 تھا اور امریکہ ایک نازک موڑ پر کھڑا تھا۔ ملک میں خانہ جنگی جاری تھی اور مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ مغربی ریاستیں امریکہ کا حصہ تو تھی، لیکن ان کا باقی ملک سے کوئی تیز اور محفوظ راستہ نہیں تھا۔ جو بھی وہاں جانا چاہتا اسے یا تو مہینوں کا خطرناک سفر کرنا پڑتا یا پھر سمندر کے راستے جنوبی امریکہ کے گرد چکر کاٹنا پڑتا، جو مزید مہنگا اور طویل تھا۔ لیکن پھر ایک فیصلہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ 1 جولائی سن 1862 کو صدر ابراہم لنکن نے ایک تاریخی حکم پر دستخط کیے جسے پیسیفک ریلوے ایکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ حکم دراصل ایک دیوانے کا خواب تھا، کیونکہ اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک ریلوے پٹری مشرقی ساحل کو مغربی ساحل سے جوڑ سکتی ہے۔ پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں اور وحشی جنگلی علاقوں کو عبور کرنا ایک ناممکن کام تھا، لیکن ابراہم لنکن کو یقین تھا اگر ہم یہ ریلوے لائن بنا لیں تو امریکہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اس میگا پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے حکومت نے 2 بڑی کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا، یونین پیسیفک ریلوے، انہیں مشرق سے مغرب کی طرف ریلوے لائن بچھانی تھی، اور سینٹرل پیسیفک ریلوے، ان کا کام مغرب سے مشرق کی طرف کام شروع کرنا تھا۔ حکومت نے اعلان کیا جو کمپنی زیادہ ٹریک بچھائے گی اسے زیادہ پیسہ ملے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ صرف ایک تعمیراتی منصوبہ نہیں تھا بلکہ ایک زبردست ریس بھی تھی، لیکن ریس جیتنے کے چکر میں بہت سے اندھیرے راز بھی جنم لینے والے تھے۔ یہ کوئی عام ریلوے پروجیکٹ نہیں تھا، اسے بنانے کے لیے مزدوروں کو اپنے چیلنجز کا سامنا تھا جو آج بھی سن کر حیرانی ہوتی ہے۔ سینٹرل پیسیفک کمپنی کو پہاڑ کاٹنے کے لیے بارود اور ہاتھوں سے کھودی گئی سرنگوں پر انحصار کرنا پڑا۔ یونین پیسیفک کو نیواڈا اور یوٹا کے صحرا عبور کرنے پڑے جہاں پانی بھی مشکل سے ملتا تھا۔ شدید گرمی میں ریت کے طوفان اور سردیوں میں برف باری نے مزدوروں کو زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈال دیا۔ چونکہ ریلوے نتنے علاقوں سے گزر رہی تھی، اسی لیے مقامی ریڈ انڈینز اسے اپنی زمین پر قبضہ اور حملہ تصور کرتے تھے۔ وہ بار بار تعمیراتی مزدوروں پر حملہ کرتے، ریل کی پٹریاں اکھاڑتے اور سامان جلا دیتے۔ چونکہ حکومت پر بچھائے گئے میل کے بدلے کمپنیوں کو پیسے دے رہی تھی، اسی لیے دونوں کمپنیاں بدنیتی پر اتر آئی۔
کم معیار کی ٹریکس لگائی جانے لگی جو چند سالوں میں خراب ہونے لگی، قیمتیں بڑھا چڑھا کر دکھائی جانے لگی تاکہ زیادہ فنڈز حاصل کیے جا سکیں، مزدوروں کو کم اجرت دی جانے لگی اور بعض کو تو اجرت ملتی ہی نہیں تھی۔ یہی نہیں، مزدوروں کی زندگی بھی بے حد سخت تھی، کھانے کی کمی، کام کی ناقص حالات اور سخت قوانین نے سینکڑوں مزدوروں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس میں ہر دن ہزاروں مزدور اپنی جان جوخم میں ڈال کر کام کر رہے تھے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا وہ اس ناقابل یقین مشن کو مکمل کر پائیں گے یا پھر یہ ریلوے بھی ایک ادھورا خواب بن کر رہ جائے گی؟ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے تاریخ بدل کر رکھ دی۔ 1863 میں کام شروع ہو چکا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ اتنے بڑے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے ہزاروں مزدور کہاں سے آئیں گے؟ یہاں سے ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے جو محنت، ظلم اور عزم سے بھری ہوئی ہے۔ یہ مزدور کون تھے؟ دو الگ الگ دنیایں تھیں۔ یہ منصوبہ دو بڑی کمپنیوں نے شروع کیا اور دونوں کے مزدوروں میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا۔ یونین پیسیفک، آئرش اور سابقہ فوجی مزدور شامل تھے۔ یہ زیادہ تر آئرلینڈ سے آئے مزدور تھے جو غربت اور بھوک سے بچنے کے لیے امریکہ آئے تھے۔ کچھ سابقہ فوجی بھی تھے جو خانہ جنگی کے بعد روزگار کی تلاش میں تھے۔ یہ مزدور نیبراسکا کے میدانی علاقوں سے کام شروع کرتے، لیکن جلد ہی انہیں وحشی ریڈ انڈین قبائل، سخت موسم اور کرپٹ حکام سے نمٹنا پڑتا ہے۔ سینٹرل پیسیفک میں چینی مزدور زیادہ تھے۔ چینی مزدوروں کو سب سے زیادہ محنتی لیکن سب سے کم معاوضہ لینے والے لوگ سمجھا جاتا تھا۔ ان میں سے کئی مزدور چین کے صوبہ کوانگ ڈونگ سے بھاگ کر آئے جہاں قحط اور جنگ نے حالات بدتر بنا دیے تھے۔ انہیں کھدائی کے سب سے خطرناک کام دیے جاتے، خاص طور پر سیرا نواڈا کے برفانی پہاڑوں میں سرنگیں بنانا۔ بارود کے دھماکوں سے راستہ بناتے ہوئے سینکڑوں مزدور زندہ دفن ہو گئے۔ وہ چائے پینے، روزانہ نہانے اور صاف ستھرا کھانے کے عادی تھے، جس کی وجہ سے دیگر مزدوروں کے مقابلے میں کم بیمار پڑتے، لیکن ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ انہیں سفید مزدوروں کے مقابلے میں آدھی اجرت دی جاتی، کھانے، رہائش اور صحت کی کوئی سہولت نہیں تھی۔ جب کام خطرناک ہوتا تو کمپنی چینی مزدوروں کو سب سے پہلے آگے بھیج دیتی۔ یہی نہیں، سردیوں میں اتنی زیادہ برف باری ہوتی کہ مزدوروں کو کھانے کی سپلائی روک دی جاتی اور کئی لوگ بھوک سے مر جاتے۔ اس کے باوجود چینی مزدوروں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ 1866 تک دونوں کمپنیاں اپنی اپنی سمت سے کام کرتے جا رہی تھی، لیکن پھر ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ حکومت نے اعلان کیا جو کمپنی زیادہ ریلوے بچھائے گی وہی زیادہ زمین اور پیسہ جیتے گی۔ اب یہ ایک سرکاری منصوبہ نہیں بلکہ ایک دیوانہ وار ریس بن چکی تھی۔ یونین پیسیفک کی ٹیم نے روزانہ 8 میل تک ٹریک بچھانے کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔ وہاں سینٹرل پیسیفک کے مزدوروں نے اسے توڑ کر ایک دن میں 10 میل ٹریک بچھا دیا۔ یہ دونوں کمپنیاں ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھی، لیکن سوال یہ تھا یہ کہاں جا کر ملیں گی؟ پھر آتا ہے حتمی لمحہ، تاریخ کا سب سے بڑا سنگ میل، 10 مئی 1869، پرومونٹری پوائنٹ، یوٹا۔ یہ وہ دن تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ یونین پیسیفک اور سینٹرل پیسیفک کی ریلوے لائنز آخرکار ایک دوسرے سے جا ملی۔ یہ لمحہ صرف امریکہ کی تاریخ میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک سنگ میل تھا۔ اس موقع پر ایک سونے کا کیل جسے گولڈن سپائک کہا جاتا ہے زمین میں گاڑا گیا، جو اس منصوبے کی تکمیل کی علامت تھا۔ جب یہ آخری کیل لگایا گیا تو پورے امریکہ میں جشن منایا گیا۔ اخبارات نے شخص سرخیاں لگائی، امریکہ ایک ہو چکا۔ یہ ریلوے صرف ایک انفراسٹرکچر منصوبہ نہیں تھا بلکہ یہ امریکہ کی ترقی اور مغربی دنیا کی طاقت کا راز بن گئی۔ پہلے جو سفر 6 مہینے میں ہوتا اب وہ صرف ایک ہفتے میں ممکن ہو گیا۔ امریکہ کی معیشت میں زبردست ترقی ہوئی، تجارت کا حجم بڑھ گیا، مغربی ریاستیں امریکہ کے باقی حصوں سے جڑ گئی اور نئی بستیاں بسنے لگی۔ ریڈ انڈین قبائل کے لیے تباہی کا آغاز ہوا کیونکہ ریلوے کے ٹریک ان کے علاقوں میں زبردستی آبادیاں بسانا شروع کر دی۔ یہ کامیابی بے شمار قربانیوں سے حاصل کی گئی۔ ہزاروں مزدور ہلاک ہوئے لیکن ان کے نام کہیں درج نہیں کیے گئے۔ چینی مزدوروں کو کامیابی کا کوئی کریڈٹ نہیں دیا گیا اور کئی دہائیوں تک ان کی محنت کو فراموش کر دیا گیا۔ مقامی ریڈ انڈین قبائل اپنی زمین سے محروم ہو گئے اور ان کے روایتی طرز زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ ریلوے ایک معجزہ ضرور تھا لیکن اس معجزے کی قیمت ہزاروں انسانوں کے پسینے، آنسوؤں اور خون سے ادا کی گئی۔ 10 مئی سن 1869 جب پہلی بار پورے امریکہ کو ایک پٹری نے جوڑ دیا، وہ دن ایک نئی دنیا کے آغاز کا دن تھا۔ لیکن اس عظیم کامیابی کے پیچھے جو لوگ تھے وہ خود تاریخ کے صفحات میں کھو گئے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ
آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔